درویش لوگ مجذوب ہونے کوئی نمازاں وچ بھی بڑی دیر نے بعد گلاں بند ہوئی ہیں. نمازاں گلاں کرنے کی اجازت سی تو یہ رکھ لیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ تھوڑا کھائی ہیں. یہ بڑی دیر نے بعد گلاں بند ہوئی ہیں. عرض خدمت ہے کہ جس وقت سرکار نے دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہیں، اب دیکھنے کے بارے میں جو ہمارے فلسفے کی تھیوری ہے اس میں افلاطون اور ارسطو دونوں کا آپس میں اختلاف ہے استاد شاگرد کا. افلاطون کی یہ رائے ہے کہ آنکھوں کے اندر ایک روشنی ہے، وہ جا کے کسی چیز پر پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے وہاں سے، تو پھر آنکھ اس کو محسوس کرتی ہے، لیکن یہ ساری کارکردگی اس آنکھ کی روشنی کی ہے جو جاتی ہے اور واپس آتی ہے. ارسطو کی یہ رائے ہے، وہ کہتا ہے کہ آدمی کے اس آنکھ کی پتلی کے اندر ایک رطوبت ہے جس کا نام رطوبت جلیدی. یہ خیالی نے بھی اس پر بحث کی ہے اور اس نے نبراس نے بھی اس پر بحث کی ہے شرح عقائد کے اندر. اور اسی موقع پر کہ رؤیت باری تعالیٰ ممکن ہے کہ نہیں، اس وقت میں نے نہیں چھیڑا کہ وہ لمبا ہو جائے گا کام، وہ کہ نہایت دلچسپ ہے، کسی دن صرف آپ کو اس پر گفتگو سنائیں کہ دیدار باری تعالیٰ ممکن ہے کہ نہیں، اور اس پر دھڑے کتنے ہیں اور مضبوط کون سا ہے. یہ کبھی لیکن وہ مضمون لمبا تھا اس لیے میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا. اب ارسطو کہتا ہے کہ یہاں سے لے کر کے جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، راستے میں یہ جو فضا کا صاف ہونا اس کو کہتے ہیں وہ اجسام سیکلیہ، آپ کی آنکھ سے لے کر کے اجسام سیکلیہ تک کوئی امر مانے نہ ہو اور درمیان میں کوئی چیز اوپیک نہ ہو جس کی اوپیسٹی نگاہ کی روکنے والی، اگو پردہ کرنے والی، نگاہ لنگنا چاہے تو اس کی روکا ٹھہر بھائی ایسا کند ہی نا، اس کند اوپیسٹی ہے، ایک کند اوپیک ہے. اس نے ایک سال کوٹنی کی تقریر میں اس سے بحث کی تھی، یہ مسئلہ نور ہوتا ہے کہ موجودہ فزکس سے جڑی میری ریسرچ سی اس طرح میں ثابت کی جیسے کہ نبی فاکر استاد سامنے اس طرح بحث کی تھی، پہلی مرتبہ غالباً اس سے جگہ بحث کی تھی. اوپیسٹی، یہ اس نگاہ اس دیوار سے میری نگاہ پار نہیں ہوتی کہ اس میں اوپیسٹی ہے، یہ روشنی کو روکتی ہے، حجاب بنتی ہے. اب جس وقت وہ قبر میں کھڑے ہیں تو وہ جو قبر کی مٹی ہے اس میں اوپیسٹی ہے کہ نہیں، جو دیوار میں اوپیسٹی ہے وہ قبر میں ہے کہ نہیں. اب جو آنکھ دیوار کے اندر دیکھ سکتی ہے معلوم وہ نارمل ریٹ کی آنکھ ہے ہی نہیں، جب تک وہ غیب جاننے کی عادت نہیں رکھتی وہ مسئلہ غیب ہے، کیونکہ یہ رؤیت کا یہ بصر کا کردار ہی نہیں ہے. جس نے اس کو دیکھ لیا نا غیب وہ جانتا ہے. لیکن ابھی مولانا کہہ رہے تھے نرکوت بھائی رکعتیں کتنی تھی یا کیا کچھ، اس پر حضرت ملا جیون بیٹھی نے ورکعوا واسجدوا کے تحت لکھا ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، جو ورکعوا مع الراکعین میں کہا عیسائیوں کی نماز میں بھی رکوع نہیں تھا. لیکن یہ اعتراض اوپر وارد ہوتا ہے کہ ورکعی واسجدی، رکوع کر اور سجدہ کر، کہا اس سے اصطلاحی رکوع مراد نہیں ہے، اس سے لغوی رکوع مراد ہے. اس لیے یہ کہنا صحیح ہے کہ نہ یہودیوں کی نماز میں رکوع تھا نہ ان کی نماز. اب جب وہ کھڑے ہیں تو اب آپ کو بتایا کہ بیت المقدس سے 2 پتھر مارنے کے فاصلے پر ہے اور براق اتنا تیزی سے جا رہا ہے کہ جہاں نگاہ پڑتی ہے براق کا پہلا قدم وہاں چلا جاتا ہے. تو اب اس رفتار سے وہ گئے ہوں تو موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے انتظار کر رہے ہوں، تو جو بات ابھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سرکار ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بیٹھنے والے لوگوں میں بھی موجود ہیں اور کھڑے سوال بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں، آگے انتظار کرنے والوں میں بھی موجود ہیں. یہ ایک بات قابل اعتراض ٹھہرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے پیچھے ان کے فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس لیے کہ نماز کی فرضیت سرکار سے معراج سے واپسی پر ہوئی ہے. تو پہلے یہ سوال ٹھہرتا ہے کہ وہ نماز پڑھی ہے، وہ کس طرح کی نماز ہے نا دلچسپ ہے کہ نماز تو فرض ہوئی ہے واپسی پر، جو وہ پہلے پڑھی ہے کہا یہ امت ہونے کی حیثیت سے جو فرض ہوئی ہے یہ بعد میں ہوئی ہے. جو فصل کی نمازیں اور عشق اور پیار کی نمازیں وہ قبروں میں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بیداری میں بھی.
اس میں یہ بھی ایک سوال ہے کہ نماز فرض ہوئی ہے مکہ شریف میں، وضو والی آیت نازل ہوئی یا مدینہ شریف میں؟ اس لیے جٹا کا مذہب نہیں اسٹیبلش ہونا. انہوں نے کہا تو نماز پڑھ منج دے سا تو کی 40 دیہڑے پڑھ 40 پڑھ کڈو منج. تو کہا میں تو کی عادی کرنے ہوتا. میں کہا میں بھی بغیر وضو نہیں ٹرکانا رہا. منج نہیں نہ دینا جا تو مولوی ہے تو میں جاتا. تو ہی بگی گاں ہے، تو ہی صدر دین ہے تو میں بھی بگی گاں ہی ہاں. یہ ہماری چملائی کنے تو اٹھنی تو نہ ہی تو میں مارے نہ صاحب چلا کیتا میں بھی تو آرنا لوگا کر سکتا. تو وضو والی آیت مدینہ شریف آ کر کے نازل ہوئی ہے. تو مکہ شریف جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ کیسی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو اس بات کا اختیار ہے کہ احکام کے نزول سے پہلے احکام نافذ کر دے. یہ اختیار ہے. زکوٰۃ کا حکم سورہ مزمل بالاتفاق از اول تا آخر ساری مکی ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ایک حوالہ پورے علم حدیث میں لاؤ، ہسٹری میں لاؤ کہ مکہ شریف میں زکوٰۃ کلیکٹ کی گئی ہو، زکوٰۃ مانگی گئی ہو، زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ انہیں عام پھیلا گیا ہو. بتاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی حاکم وقت کو جو خدا کی بارگاہ میں با اختیار ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار ہے کہ قانون آج بن جائے، اعلان اس کا آج ہو جائے، لیکن نافذ وہ جس وقت چاہے کرے، نہ چاہے تو نہ کرے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو اس لحاظ سے یہ بات کمزور ٹھہرے گی. پر انبیاء علیہ السلام کا سرکار کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اور مرزا جی کا وہاں موجود نہ ہونا، قرآن مجید کے اندر اس بات پر ایک استشہاد موجود ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یعنی ایمان لانے کی جو دو ضروری چیزیں وہ یہ کہ آپ پر ایمان لانا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پر. اگر مرزا جی بعد میں آنے خدا کے ریکارڈ میں ہوتے تو ما انزل من بعدک بھی ہوتا. وہ ما انزل من بعدک نہیں ہے. اس کا مطلب رب کے کاغذات میں بعد آنے کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ ایسا گھریلو ہی کوڑے مچھے نے پہاڑیے کو سے بیٹھا ٹوڑا پہ کھائے نہیں بٹے بٹکو رہا پیا. تو دوسرے پہاڑیے سے پوچھا وہ سورے کھائے نا یو کہہ لگے نہ کرنا ہے. اسے کہا کوڑا مچھے نہیں چٹنی پیٹھی نہیں ہے. اسے کہا وہ سورے کھائے نہیں کوڑے مجھے نہیں چٹنی پینے کو کوڑے مجھے نا الوا کریے دو پر کہہ خرچہ ہونا. وہ مرزا جی باقی کی کٹیا انہاں کہا پاگلو جی ایمان روڑنے ہو تک اسے گلہ نہ روڑو نہیں جرا تو سنا بھی کچھ بڑا ہے. کوڑے مجھے نا چٹنی کیا کرنے کوڑے مجھے نہ الوا کری. انہاں کوڑے مجھے نہیں چٹنی پیٹھی تھی نہ کوڑے مجھے نہ الوا کری. لیکن اگر خدا کے کاغذات میں ان کا ریکارڈ ہوتا نا تو اللہ کریم فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک. لیکن ما انزل من بعدک نہیں کہا. بعد کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کہا بالآخرۃ ہم یوقنون. اس نزول کے بعد پھر اگر کوئی ایمان کے لیے کوئی ضروری چیز ہے تو وہ قیامت کا ایمان ہے. درمیان میں کوئی آنے جانے والا کوئی نہیں. حضرت شاہ صاحب تشریف لاتے، حضرت مولانا فضل احمد صاحب تشریف لاتے ہیں تو سن کی کوئی یاد ہی حدیث عرشہ پر کس نے نہیں تو انہوں نے تساں نالے رنکاری اللہ کی لوڑی وہ تساں دسو تو پھر جڑی اللہ کرسی وہ آنے کوئی ایسی حدیث پیش کرو جڑی اے ثابت کرے سرکار عرشاں پر گئے سے. اسے گرائے نہ سائل اسے گرائے نہ مجیب دو یا پر گال